کہ اس لیکچر میں یونٹ نمبر 4 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، 203 کوڈ کی جو بک ہے جنرل سائنس اس کا، اور یونٹ نمبر 4 ہے انسانی جسم کے افعال۔ اب اس یونٹ میں جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں نا پیپر کے حوالے سے، سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے پیپر کے حوالے سے نظام انہضام زیادہ امپورٹنٹ ہے، نظام دوران خون جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نظام تنفس بھی امپورٹنٹ ہے، نظام اخراج جو ہے یہ بھی اہم ہے۔ یہ والے جو ٹاپکس ہیں نا ان کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ پھر کر لیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم اپنا یونٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ نظام کیا ہوتا ہے، ہمارا جسم اور اس کے نظام کیا کیا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ بہت سے خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ خلیے جو ہے نا سیلز کو کہتے ہیں، سیلز سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہی کام سر انجام دینے والے خلیے مل کر بافت بناتے ہیں۔ مختلف بافتیں مل کر ایک نظام تشکیل دیتی ہیں۔ ہمارے جسم میں بہت سے نظام ہیں، اور ان کے نام اور ان کے کام، ان کے اعضاء کے نام جو ہیں وہ سارے نیچے والے ٹیبل میں دیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ٹیبل جو ہے نا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے نظام ہیں ہمارے جسم میں، کتنے نظام موجود ہیں، اور ان نظام کے اعضاء کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے جز، کون کون سے حصے اس نظام کا حصہ ہیں اور ان کا کام کیا ہے۔ سب سے پہلا نظام ہے نظام استخوان۔ یہ ہڈیوں والا نظام ہے۔ اس میں جسم کی 206 ہڈیاں شامل ہیں اس کے اعضاء میں، اور ان کا کام ہے جسم کو مضبوط بنانا، اعضاء کی حفاظت کرنا، خون کے خلیے بنانا۔ یہ اس نظام کا کام ہے۔ دوسرا نظام ہے عضلات کا نظام۔ یہ جسم کے بڑے پٹھے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ہڈیوں کو حرکت دینا، اندرونی اعضاء کو حرکت دینا، ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نظام انہضام۔ نظام انہضام میں منہ آ جاتا ہے، حلق، معدہ اور آنتیں، یہ سارے جو ہے نا یہ چیزیں نظام انہضام ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے خوراک کو اجزاء میں تبدیل کرنا تاکہ وہ خون میں حل ہو سکیں، مطلب خوراک کو ہضم کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے نظام تنفس، سانس لینے والا جو عمل ہوتا ہے۔ اس میں ناک، منہ، سانس کی نالیاں اور پھیپھڑے آ جاتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے جسم کو آکسیجن فراہم کرنا، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات کو باہر نکالنا، خارج کرنا۔ اس کے بعد نظام دوران خون ہے، یعنی خون والا جو نظام ہے، جسم کے اندر جو خون حرکت کرتا ہے، گردش کرتا ہے، وہ نظام۔ اس میں دل اور خون کی مختلف نالیاں آ جاتی ہیں۔ اب ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ عام جسم کو بذریعہ خون، خوراک، آکسیجن، غدودوں سے خارج ہونے والی رطوبتیں فراہم کرنا، اور جسم کے لیے مادوں کو اخراجی اعضاء تک لے جانا، یہ اس سسٹم کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظام اخراج ہے۔ اس میں گردے اور پھیپھڑے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جسم میں بننے والے جو بیکار مادے ہیں ان کو خارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد نظام اعصاب ہے۔ اعصاب میں دماغ، حرام مغز، اعصابی خلیے اور حسی اعضاء آ جاتے ہیں۔ یہ جسم کے تمام نظاموں کو کنٹرول کرتے ہیں، اعصاب جو ہیں۔ اس کے بعد غدود اینڈ اینڈوکرائن نظام۔ یہ بے نالی غدود مثلا تھائرائیڈ، پیٹیوٹری اور نالی دار غدود مثلا جگر اور لبلبہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ یہ ایسی رطوبتیں خارج کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے جو جسم کے نظاموں کو کنٹرول کرتی ہیں، جبکہ نالی دار غدود جسم میں ایسی رطوبتیں پیدا کرتے ہیں جو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے بعد نظام افزائش نسل ہے۔ نر اور مادہ کے اعضاء تولیدی، جس میں اپنے جیسے بچے پیدا کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ 9 قسم کے جو نظام ہیں نا انسان کے جسم میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نظام انہضام، یعنی ہضم کرنے والا نظام۔ نظام انہضام ہوتا کیا ہے؟ اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا عمل جو غذا کے ناقابل حل و نفوذ مرکبات کو توڑے اور پھر اس کو چبائے جانے کے بعد قابل حل اور نفوذ مرکبات میں تبدیل کرے، یہ عمل انہضام کہلاتا ہے، ڈائجسشن سسٹم کہلاتا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے میں مدد دینے والے اعضاء مل کر ایسا نظام بناتے ہیں جسے ہم نظام انہضام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا خوراک جو ہے، اب خوراک جس طرح ہوتی ہے اس شکل میں تو ہم نہیں نہ کھا سکتے، پہلے ہم اس کو چباتے ہیں، وہ ناقابل حل مرکبات کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کو جب ہم چباتے ہیں تو وہ قابل حل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے نا یہ عمل انہضام کہلاتا ہے، اور یہ عمل کرنے میں جو مدد دیتے ہیں اعضاء، وہ مل کر ایک نظام بناتے ہیں، جیسے منہ ہے، اس کے بعد خوراک کی نالی ہے، معدہ ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک نظام بناتے ہیں۔ اس پورے نظام کو ہم نظام انہضام کہتے ہیں۔ اب غذا کو ہضم کرنے کا عمل 2 حصوں میں تکمیل پاتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے۔ اس عمل میں 2 مراحل ہیں۔ ایک مراحل ہوتا ہے میکینیکل ڈائجیشن، دوسرا ہوتا ہے کیمیکل ڈائجیشن۔ میکینیکل ڈائجیشن جو ہے اس میں خوراک کو توڑا، کاٹا اور چبایا جاتا ہے۔
تاکہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل جائے، یہ ہوتی ہے مکینیکل ڈائجیشن۔ جبکہ کیمیکل ڈائجیشن جو ہے نا، اس میں خاص قسم کے کیمیکلز انزائمز جو ہیں وہ چبائی ہوئی خوراک پر اثر کر کے اس کے پیچیدہ مرکبات کو سادہ اجزاء میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہم خوراک کو توڑتے ہیں نا، پھر اس کو چباتے ہیں، کاٹتے ہیں، یہ ہوتی ہے مکینیکل ڈائجیشن۔ پھر اندر جا کر کیمیکل جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر جو خوراک ٹوٹتی پھوٹتی ہے، اس کو ہم کیمیکل ڈائجیشن بولتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ڈائجیشن ہے۔ اس کے بعد ہے جی انسان کا نظام انہضام۔ اب انسانی نظام انہضام کس طرح کا ہوتا ہے؟ دوسرے عام جانداروں کو کی طرح انسان کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے مختلف اعضاء مل کر ایک نظام بناتے ہیں جسے نظام انہضام کہا جاتا ہے۔ خوراک ہضم ہونے کا عمل جو ہے وہ ایک لمبی نالی ایلیمنٹری کنال میں ہوتا ہے جو منہ، اسوفیگس، معدہ، چھوٹی آنت اور بڑی آنت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر جو ہے، لیور اور لبلبہ بھی خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اس نے تصویر میں آپ کو دکھایا ہوا بھی ہے کہ کس طرح منہ سے خوراک ہوتی ہوئی سلیوری گلینڈ اور پھر آگے نالیوں سے ہوتی ہوئی اسوفیگس سے پھر معدہ میں آتی ہے۔ جگر کس طرح کام کرتا ہے، پینکریاز وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس نے آپ کو دکھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب منہ میں خوراک کا ہضمہ، سب سے پہلے خوراک کہاں ڈالی جاتی ہے؟ منہ میں۔ یہ اب عمل آپ کو آنا چاہیے کہ انسانی نظام نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے خوراک ہم منہ میں ڈالتے ہیں، دانت خوراک کو کاٹتے ہیں اور پیس کر چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ یہ عمل جو ہے نا، یہ مکینیکل ڈائجیشن ہے۔ منہ میں سلیوری گلینڈ ہوتا ہے، اس کے 3 جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ جوڑے کا مطلب ہے دو جو لعاب دہن سالوا خارج کرتے ہیں، مطلب جو لعاب ہوتا ہے نا وہ خارج کرتے ہیں سلیوری گلینڈز جو ہوتے ہیں۔ لعاب دہن میں موجود نائلون انزائم جو ہے وہ خوراک کے نشاستہ دار اجزاء کو شکر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عمل کیمیکل ڈائجیشن کہلاتا ہے۔ مطلب خوراک ٹوٹتی پھوٹتی ہے منہ میں، دانتوں میں، تو اس کو ہم مکینیکل ڈائجیشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد منہ کے اندر سلیوری گلینڈز جو ہیں وہ سالوا پیدا کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مل کر خوراک کے ساتھ اس کو مزید توڑتا پھوڑتا ہے، تو اس کو ہم کیمیکل ڈائجیشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایسوفیگس۔ اب منہ سے خوراک جو ہے نا وہ حلق سے گزر کر ایک لمبی نالی میں داخل ہوتی ہے، اس نالی کو ہم ایسوفیگس بولتے ہیں۔ اس نالی میں ہاضمے کا کوئی عمل نہیں ہوتا، یہاں سے خوراک سیدھی معدہ میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے معدہ۔ معدہ میں اب خوراک کس طرح ہضم ہوتی ہے؟ معدہ کیا ہے؟ ایک تھیلا نما عضو ہے، ایک تھیلا سا ہوتا ہے جس میں خوراک کچھ دیر کے لیے جمع ہوتی ہے۔ معدہ کی اندرونی دیواروں میں گیسٹرک گلینڈز موجود ہوتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتی ہیں جسے گیسٹرک جوس کہتے ہیں۔ اس جوس میں تیزاب اور انزائمز ہوتے ہیں۔ یہ جوس خوراک میں موجود لحمیات، پروٹینز پر اثر کر کے ان کو سادہ کمپوننٹس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ معدہ سے نکل کر خوراک چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کام ہے چھوٹی آنت کا۔ چھوٹی آنت میں خوراک کس طرح ہضم ہوتی ہے؟ جگر، لیور اور لبلبہ، ان کی رطوبتیں جو ہے نا وہ ایک مشترکہ نالی کے ذریعے چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہوتی ہیں۔ چھوٹی آنت کے پہلے حصے کی دیواروں سے بھی جوس نکلتا ہے، جوس خارج ہوتا ہے۔ یہ سب جوس خوراک پر عمل کرتے ہیں۔ جگر کے جوس میں کوئی انزائم نہیں ہوتا، یہ جوس چکنائی کے مالیکیولز کو توڑ کر قابل حل بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے قابل حل خوراک کا خون میں شامل ہونا۔ اچھا، کبھی آپ نے گائے بکری وغیرہ کی اوجڑی دیکھی ہوگی، اس کی سطح تولیے جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو چھوٹی آنت کے اندرونی حصے میں بے شمار انگلی نما ابھار پائے جاتے ہیں، جہاں ولائی کہتے ہیں ان کو۔ ہر ولائی کے اندر خون کی باریک نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ خوراک کے سادہ ترین اجزاء ماسوائے چکنائی کے انہی کیپلریز میں موجود خون میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے فضلات کا جسم سے خارج ہونا۔ خوراک کے قابل حل اجزاء چھوٹی آنت میں خون میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن جو اجزاء قابل حل نہیں ہوتے، جو جذب نہیں ہو سکتے، وہ بڑی آنت میں چلے جاتے ہیں۔ ان میں نائٹروجنی مادے اور پانی بھی شامل ہے۔ بڑی آنت میں فالتو پانی جذب ہو جاتا ہے، جبکہ غیر ہضم اشیاء جو ہے ٹھوس فضلے کی شکل اختیار کر کے اینس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مکمل نظام انہضام ہے۔ اگر نظام انہضام آ جائے نا تو پہلے آپ نے عملے انہضام پڑھنا ہے، لکھنا ہے اس کی تعریف، پھر اس کے بعد آپ نے نظام انہضام کی تعریف لکھنی ہے، پھر آپ نے انسانی نظام انہضام جو ہے نا وہ شروع کرنا ہے۔ اس میں آپ نے ہیڈنگز دینی ہے، بس ہیڈنگز آپ کو یاد ہونی چاہیے، باقی اس میں آپ 2 لائنیں لکھ سکتے ہیں۔ منہ میں خوراک کا ہضمہ، پھر منہ سے خوراک اسوفیگس میں جاتی ہے، یہ ایک نالی ہوتی ہے جو ہضم تو نہیں کرتی لیکن معدہ میں پہنچاتی ہے۔ پھر معدہ میں خوراک ہضم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، چھوٹی آنت سے پھر
خون میں شامل ہوتی ہے جو قابل حل ہوتی ہے، جو قابل حل نہیں ہوتی وہ فالتو فاسد مادوں کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو نظام ہے وہ ہے نظام دوران خون۔ اب انسان کا جو نظام دوران خون ہے یہ دل، خون اور خون کی نالیاں جو ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ دل خون کو مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، یعنی پمپ کرتا ہے۔ خون خاص نالیوں میں بہتا ہے اور خوراک کے قابل حل اجزاء کو جسم کے تمام خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون پھیپھڑوں سے آکسیجن اور بعض اوقات دودھ سے رطوبتیں لے کر بھی تمام جسم کو پہنچاتا ہے۔ اچھا، دل جو ہے نا، دراصل دل ایک عضلاتی عضو ہے، مسلر آرگن ہے۔ عضلات کے سکڑنے سے دل پمپ کی طرح خون پر دباؤ ڈالتا ہے اور اسے گردش میں رکھتا ہے۔ دل کی یہ حرکت اس کی دھک دھک کی آواز سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پہ ہیڈنگ ہے دل کی ساخت۔ دل کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے؟ انسانی دل جو ہے نا یہ 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 خانے اوپر ہیں جو آریکلز کہلاتے ہیں اور 2 نیچے ہیں خانے جنہیں وینٹریکلز کہتے ہیں۔ دائیں طرف کے خانے یعنی دایاں آریکل اور دایاں وینٹریکل بائیں طرف کے خانے یعنی بائیں آریکل اور بائیں وینٹریکل سے بالکل علیحدہ ہیں، تاہم دائیں آریکل اور دائیں وینٹریکل کے درمیان ایک راستہ ہے۔ اسی طرح بائیں آریکل اور بائیں وینٹریکل کے درمیان بھی ایک راستہ ہے۔ ان راستوں پر والو ہوتے ہیں جو خون کے یک طرفہ بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی خون آریکل سے وینٹریکل میں تو آ سکتا ہے لیکن وینٹریکل سے واپس آریکل میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساخت شو کی گئی ہے، یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہاں کہاں پہ آریکل ہیں اور کہاں کہاں پہ وینٹریکل ہیں۔ یہ رائٹ آریکل ہے اور اسی طرح یہاں پہ لیفٹ آریکل ہے، اسی طرح یہاں پہ رائٹ وینٹریکل ہے یہ والا، اور یہاں پہ اس طرف لیفٹ وینٹریکل ہے یہ والا، اور یہاں پہ یہ پلمونری والوز لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی بہت ساخت آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد دل کا فعل ہے، دل کیا کام کرتا ہے، اوپر بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ دل سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت کا حامل ہے اور جسم میں خون کی گردش کو ممکن بناتا ہے۔ تمام جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ یعنی جس سے آکسیجن نکل چکی ہو، وہ خون نالیوں کے ذریعے دائیں آریکل میں داخل ہوتا ہے۔ دائیں آریکل کے سکڑنے سے خون جو ہے وہ دائیں وینٹریکل میں داخل ہوتا ہے۔ جب وینٹریکل سکڑتا ہے تو خون آکسیجن کے حصول کے لیے پھیپھڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں موجود کیپلریز جو ہیں ان کے خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور پھیپھڑوں سے آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہی آکسیجنیٹڈ خون جو ہے یہ پھیپھڑوں سے نالیوں کے ذریعے دل کے بائیں آریکل میں پھر آتا ہے۔ پھر بائیں آریکل کے سکڑنے سے پھر خون بائیں وینٹریکل میں جاتا ہے۔ بائیں وینٹریکل کے سکڑنے سے پھر آکسیجنیٹڈ خون، اب اس خون میں آکسیجن شامل ہو چکی ہوتی ہے، یہ نالیوں کے ذریعے پورے جسم کو مہیا کیا جاتا ہے اور یوں جسم کے ہر خلیے تک آکسیجن پہنچائی جاتی ہے۔ اب اس کی دل کے افعال جو ہیں ان کی سمجھ آپ کو آ گئی کہ دل کس طرح کام کرتا ہے۔ خون جو ہے نا جسم میں گردش کرتا ہوا جو ڈی آکسیجنیٹڈ ہے، مطلب جس سے جسم نے آکسیجن حاصل کر لی، وہ اس میں آکسیجن نہیں ہے، وہ خون کی نالیوں کے ذریعے دائیں آریکل جو رائٹ آریکل ہے نا اس میں داخل ہوتا ہے۔ رائٹ آریکل پھر سکڑتا ہے تو وہ پھر رائٹ وینٹریکل میں چلا جاتا ہے۔ جب رائٹ وینٹریکل سکڑتا ہے تو خون جو ہے وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں پھر خون میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور پھیپھڑوں سے آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ خون میں آکسیجن شامل ہونے کے بعد خون جو ہے وہ لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے، لیفٹ آریکل میں آتا ہے۔ آریکل سے پھر وہ لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے۔ لیفٹ وینٹریکل جب سکڑتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر پورے جسم میں نالیوں کے ذریعے چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چکر لگا کر واپس ادھر دوسری سائڈ پر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا ہارٹ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔